بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست صغیر گرڑا۔ آج پروگرام ہے ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ ہر دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک پروگرام ہوتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نصف صدی گواہ ہے کہ ہر سیاسی کردار کو بھٹو بننے کا جنون رہا، مگر بھٹو بننا اتنا آسان نہیں، اس لیے شہادت گائے عشق میں قدم رکھنا پڑتا ہے، موت کو شکست دینی پڑتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایسا کرشماتی لافانی کردار ہے جس کی زندگی اعلیٰ ظرفی، ہمدردی اور فراخ دلی کا بہتا ہوا دریا تھی۔ بھٹو نے جابرانہ طاقتوں کا انتہائی دلیری سے مقابلہ کیا تاکہ سچائی، انصاف، مساوات کا آغاز ایک خوبصورت معاشرہ قائم ہو سکے۔ بھٹو ذوالفقار علی بن کر آیا تاکہ محروم عوام کے پیروں میں پڑی ہوئی احتسال کی زنجیریں توڑ دے۔ انتہائی اظہار ثانی، نفرت انگیز انتقامی کارروائیوں اور موت کی کال کیٹڑی میں قید و بند کی صعوبتوں کے باوجود بھٹو نے اپنے ناقابل شکست قوت ارادی اور قابل تسخیر جذبے سے اپنے دشمنوں کے ناپاک عزائم کو پامال کر دیا۔ بھٹو کے ساتھ کروڑوں بد نصیب انسانوں کے لیے جو اس سرزمین کی تاریخیوں میں زندگی گزار رہے تھے ایک خدا داد نعمت تھی، جسے آسمان زمین کا روشن ترین ستارہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ محروم عوام کی تاریخ زندگی میں امید، حوصلے، روشن مستقبل اور خوشحالی زندگی کی مسکراہٹوں کا ایک روشن مینار تھا۔ عوام کے لیے بھٹو کے انمول کارناموں نے انہیں امر بنا دیا، لہذا بھٹو کی مسابقت کسی بھی سیاسی رہنما سے ناممکن ہے۔ پاکستان میں اقتدار کے ایوانوں اور سیاست کے میدانوں میں عوام کا کوئی پراسان حال نہ تھا۔ بھٹو نے عام آدمی کی سوچ اظہار کا گر سکھایا، سیاست عوام کی خواہشات کے تابع ہو گئی، محلوں والے، جھوپڑیوں والے کے سامنے بھکاری بن کے کھڑے ہو گئے۔ بھٹو کی جماعت مزدور، کسان، طالب علموں، دانشوروں کے اتحاد کی علامت کہلاتی تھی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار تربیت یافتہ سیاسی ورکروں کا سیاسی ادارہ وجود میں آیا۔ بھٹو نے مخصوص کارناموں اور نعروں کے ذریعے مذہبی تنصیبات بھڑکانے والی جماعتوں کو چیلنج کرتے ہوئے عوام کی خواہشات کے مطابق سیاست کا آغاز کیا، تو مذہب کے ٹھیکیدار بھٹو کے ازلی دشمن بن گئے۔ جب بھٹو نے قرار دیا کہ غریب کا مقصد صرف ٹھوکریں کھانا نہیں بلکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، بھٹو کا مشہور نعرہ تھا، اب راج کرے گی خلق خدا، تو بڑے بڑے اجارہ دار جابر بھٹو کے مخالف ہو گئے۔ بھٹو نے مذہب اور ذات پات سے اوپر ہو کر لوکائی کو ایک رب کی برابری کا پیغام دیا اور بتایا کہ تمہاری ضرورتیں سانجھی ہیں، مفادات مشترکہ ہیں، تم ہی ہو اور تم ہی کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ بھٹو نے بلے شاہ کے دربار پر حاضری دے کر بلے شاہ کے پیغام کو اپنا منشور بنایا، جو آواز خلق بن گیا۔ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ بھٹو مساوات منشور کی روح ٹھہرائے، مواخذات کے ذریعے امیروں کی دولت غریبوں میں مساوی تقسیم کا نظام بھٹو نے رائج کیا، معیشت بہتر ہوئی۔ بھٹو کا قائد عوام بن کر عوام کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ مساوات، آزادی، محروم طبقات کے حقوق کی جنگ میں بھٹو کے سنگ تھے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ نہایت قلیل عرصہ میں عوام نے قائد عوام کی قیادت میں متفقہ آئین، سماجی انقلاب، معاشی مساوات، آزادانہ خرچہ پالیسی، ایٹمی پروگرام کے ذریعے پاکستان کو کے اصولوں کے عین مطابق ڈھال دیا۔ بکھرا ہوا، ٹوٹا ہوا پاکستان صرف چند سال میں خوشحال، ترقی یافتہ اور پرامن پاکستان بن چکا تھا۔ عوام کی خود مختاری کا سفر تیزی سے جاری تھا۔ عالمی سامراجی قوتوں کے غلاموں کے لیے یہ قابل برداشت نہ تھا۔ بھٹو صاحب نے چند سال میں سیاسی، سماجی، عسکری ڈھانچہ نہ صرف تشکیل دیا بلکہ اسے مضبوط تر ہونے لگا۔
حکومت بنانے اور ختم کرنے کا اختیارات عوام کو منتقل ہو گیا۔ مذہبی لسانی تعصبات کے ٹھیکیدار ختم ہونے لگے۔ سندھ کی دھرتی کا سپوت پنجاب کا سب سے مقبول قائد بن گیا اور ہر قومیت اسے اپنا رہنما سمجھتی تھی۔ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو رہا تھا، تعصب ختم ہو رہا تھا، عوام ریاست کی ترجیح قرار پائے تھے۔ لاکھوں لوگوں کو اندرون ملک بیرون ملک روزگار میسر آیا۔ آخر وہ وقت بھی آن پہنچا کہ جرائم پر پاکستان کا پہلا وزیر اعظم و صدر پاکستان کے پہلا متفقہ آئین کا خالق، پہلی اسلامی ریاست کے ایٹمی پروگرام کا بانی، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کٹہرے میں کھڑا ہو گیا۔ عوام میری روح، میرا عزم، میری قوت، میری ارادی ہیں اور ذلت کے مقابلے میں تو پھانسی کو ترجیح دوں گا، پھندے کو قبول کروں گا۔ آج جب بھی اس تنگ تاریخ کوٹڑی کی چار دیواری میں کھڑا بیٹھا ہوں تو میرے ذہن پر اس زندگی کا پورا عکس پھیلا ہوا ہے جو میں نے اپنے عوام کی خدمت میں گزاری۔ اس قید تنہائی میں نے اپنے ماضی کو دوبارہ یاد کیا۔ مجھے کسی فرد کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ مجھے اور پاکستان کی سیاسی زندگی سے جدا کر سکے۔ سیاسی سرکاری مشینری کی غیر قانونی ملکیت نہیں۔ سیاست ایک پھیلتے پھولتے معاشرے کو ایک بنجر زمین میں تبدیل کر دینے کا نام نہیں۔ سیاست زندگی کی روح ہے۔ یہ میرا اپنے عوام کے ساتھ ابدی عشق ہے۔ عوام صرف ہی اس ابدی بندھن کو توڑ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک سیاست اور عوام ایک ہی لفظ ہے۔ لفظ کے دو معنی ہیں۔ یہ ایک مکمل سچ ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ میرے عوام سے میرا روحانی لازوال رشتہ توڑ سکے۔ میرے ورثے کا اٹوٹ حصہ ہے۔ میں اس وطن کی گرد و غبار اور خوشبوؤں کا حصہ ہوں۔ یہاں کے عوام کے آنسو میرے آنسو ہیں۔ ان کے چہروں کی خوبصورت مسکراہٹ میری اپنی مسکراہٹ ہے۔ ایک دریا اپنا راستہ تبدیل کر سکتا ہے مگر میں اپنا راستہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ میری تقدیر عوام کے ہاتھوں میں۔ صرف عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میرے ساتھ اپنی محبتوں اور وابستگیوں کو پرکھ لیں۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ میرا نام برصغیر کے مجرموں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے یا بہادر رہنماؤں میں۔ پاکستان کے عوام میرے نام اور میرے وقار کے بلند ترین محافظ ہیں۔ میرا نام تاریخ میں دھڑکتا رہے گا۔ میرا لہو نسل کے چہروں پر سرخی بن کر ابھرے گا۔ میری قبر سے فتح اور نصرت کے پھول اگیں گے۔ خلق خدا میرے بارے میں گیت گائے گی۔ اس کی کہانیوں کا جادواں حصہ بن جاؤں گا۔ نصف صدی سے عوام بھٹو کے گیت گا رہے ہیں۔ اب جاتے ہوئے ہر حکمران یہ نعرہ لگاتا ہے، سدا رہے آباد، بھٹو زندہ باد۔ بھٹو ایک عظیم انسان تھے اور بھٹو ایک معاشرے کا نام بن گیا ہے۔ اب جو بھی حکمران اس کا مخالف تھا، اسے کچھ بھی کہتا تھا، وہ کہنے پر مجبور ہے کہ میں بھٹو بننا چاہتا ہوں۔ بھٹو بننا آسان نہیں۔ بھٹو بننے کے لیے بھٹو کے خاندان نے پورا خاندان کی قربانیاں دی۔ انہوں نے کبھی کسی کے اداروں پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آج ہمارے جو حکمران ہیں، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، کبھی عدالتوں کو تنقید، کبھی فوج کو تنقید، بھٹو نے تو کبھی نہیں کی۔ نہ بھٹو نے کی، نہ بے نظیر نے کی۔ سب سے زیادہ اس پارٹی میں زرداری تھا۔ زرداری نے بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ یہ نواز شریف ہو یا جو بھی ہو، میں کسی کا نام لینا مقصود نہیں سمجھتا۔ جب بھی ان سے اقتدار چھینا جاتا ہے تو اداروں کو تنقید بناتے ہیں۔ انہوں نے تو تنقید نہیں بنائی، اداروں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ادارے اپر پنجاب کے اور جاتی امراء کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے حال پر نظر عنایت کریں۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔